من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف کی ہے، ان کو سچا قرار دیا ہے، ان کو مومن قرار دیا ہے، ان کو ہدایت یافتہ قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ اب اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو یہ اعزازات بخشے ہیں۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کے فضائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کو دیکھا تو فرمایا، ستارے آسمان کے لیے امن کا باعث ہیں، جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان کو وہ چیز آ لے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا سبب ہوں، اور پھر ایک وقت آئے گا جب لوگوں کو وہ چیز آ لے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور فتنے نمودار ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا میرے صحابہ جو ہیں وہ امت کے لیے امن کا سبب ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے کہ صحابہ کرام امت کے لیے امن کا باعث ہے، امن ان کی وجہ سے ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ وہ جہاد کرنے کے لیے جائیں گے، جب وہ جہاد کرنے کے لیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا، کیا تمہارے اندر کوئی وہ شخص ہے جو صحابی رسول ہو؟ کہا جائے گا جی ہاں ہے۔ تو اس ایک صحابی رسول کی وجہ سے فتح عطا فرما دی جائے۔ پھر ایک دوسرا لشکر جائے گا، جب وہ اس علاقے میں جائے گا، حملہ کرے گا، لوگ پوچھیں گے تمہارے اندر کوئی وہ شخص موجود ہے جس نے نبی کے صحابی کو دیکھا ہو، یعنی کہ تابعی موجود ہو؟ کہا جائے گا جی تابعی موجود ہے۔ تو اس کی وجہ سے لشکر کو فتح دے دی جائے گی۔ پھر ایک لشکر جائے گا اور اس میں سے پوچھا جائے گا تمہارے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے اس شخص کو دیکھا ہو جس نے نبی کے صحابہ کو دیکھا ہو، یعنی تبع تابعی ہو؟ کہا جائے گا جی ایسا بندہ موجود ہے، تو اس کی وجہ سے فتح عطا فرما دی جائے گی۔ اب اس حدیث میں صحابہ کرام کی فضیلت یہ ہے کہ ایک لشکر جائے گا، حملہ آور ہوگا، اور اس میں صرف اس وجہ سے فتح دے دی جائے گی لشکر کو کہ اس میں کون موجود ہے؟ ایک صحابی رسول موجود۔ پھر لشکر کو فتح دی جائے گی، وہ بندہ موجود ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہے، یعنی کہ یہ صحابی کی فضیلت ہے، جس شخص نے ان کو دیکھ لیا وہ شخص بھی اتنا بابرکت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے فتح عطا فرما دے گا۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو اتنی عزت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ یہ کیسے نصیب ہو گئے؟ وہ اتنے بابرکت لوگ کیسے ہو گئے؟ وہ اتنے سچے اور اچھے لوگ کیسے ہو گئے؟ اللہ ان سے اتنا راضی اور خوش کیوں ہو گیا؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ رب العالمین سے جو جو وعدے کیے انہوں نے اپنے سارے وعدے نبھائے، اور وہ وعدہ جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، دراصل وہ قیامت تک ہر مسلمان کا وہی وعدہ ہے، اسلام سے اور اللہ اور اس کے رسول سے، کہ جب ہم مسلمان ہو گئے تو پھر ہم اللہ کا حکم مانیں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ اور نمبر 3، اس بات کو دھیان سے سنیے کہ جو میرے نبی کا رستہ ہے وہی میرا رستہ ہے، جو میرے نبی کا مقصد وہی امتی کا مقصد، جو نبی کی کامیابی وہی امتی کامیابی، جو نبی کا دشمن
وہی امتی کا دشمن. لہذا ہماری کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی سے الگ نہیں ہے. لہذا ہم نے بھی اسی راستے پر چلنا ہے, ہم نے بھی اسی مقصد کے لیے جد و جہد کرنی ہے. ہماری زندگی کا مقصد بھی وہی ہونا چاہیے جو ہمارے نبی کی زندگی کا مقصد تھا. اب اگر امت اس لائن اور راستے پر چلتی رہے گی تو امت کامیاب ہوگی, اور جب امت اس لائن کو چھوڑ دے گی اور اپنی زندگی کے خود اپنے مقاصد بنائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم صراط مستقیم سے ہٹ گئے, اس مقصد سے ہٹ گئے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی نہیں آئے گی. اب اس بارہ میں غزوہ احد کے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں کہ غزوہ احد میں صورتحال یہ بن گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے, حملہ کیا گیا, گڑھے میں گر گئے, آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے, خود کی 2 کڑیاں دھنس گئیں, صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے, 30 کے قریب صحابہ کرام ثابت قدم رہے. تو اب جو کفار تھے ان کا سب سے پہلا ہدف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں, ان کا اصل ہدف یہ. لیکن جب صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تنہا دیکھا, انہوں نے پھر اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی. وہ اپنے آپ کو بھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے, اپنا جسم و جان آگے کر دیا. دیکھو, یہاں سے جنگ کے لیے جانا اور بات ہے, چونکہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, فتح ہو سکتی ہے, شکست ہو سکتی ہے. لیکن جب پتہ ہے کہ دشمن سامنے ہے اور اس نے کمان میں تیر ڈالا ہوا ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگا ہے, این اس وقت میں کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے, اس کا مطلب اس نے اپنا آپ اللہ کے رسول پر قربان کر دیا. چونکہ بچنے کی تو کوئی صورت ہے ہی نہیں, امکان ہی نہیں ہے, چونکہ تیر کمان تیار ہے, اللہ کے رسول ہدف ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس تیر مارنے والے کے درمیان میں جو آئے گا یہ تیر اس کو پار ہو جائے گا. تو اس وقت اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کھڑے ہو جانا یہ بڑے دل گردے کی بات ہے, یہ سچی محبت کی بات, یہ ایمان کی بات ہے. تو ایک صحابی رسول جن کا نام ہے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں, خود فرماتے کہ احد کے روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنا چہرہ دشمنوں کی طرف پھیر دیا تاکہ دشمنوں کے تیر میرے چہرے پر لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ محفوظ رہے. این اسی حالت میں دشمن تیروں کی بوچھاڑ کر رہے تھے, دشمن کا ایک تیر آیا اور میری آنکھ میں آ کر لگا اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا. میں اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کے سامنے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں. میں اسی وقت اپنی آنکھ کے ڈیلے کو ہاتھ میں لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت کو دیکھ کر رو پڑے, میری اس حالت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی, اللہم ان قتادہ قد اوجہ نبیک بوجہہ, اے اللہ قتادہ نے, تیرے بندے نے تیرے نبی کے چہرے کی اپنے چہرے کے ذریعے سے حفاظت کی ہے. اے اللہ, دشمن نے جو تیر مارا ہے دراصل دشمن کا یہ تیر آ کر میرے چہرے پر لگنا تھا, چونکہ دشمن کا ہدف قتادہ نہیں تھا, میں تھا. لیکن جب قتادہ نے دیکھا کہ وہ تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے گا تو اے اللہ, یہ تیرا بندہ تیرے نبی کے چہرے کو بچانے کے لیے سامنے آ گیا اور اس نے اپنا چہرہ آگے کر دیا اور دشمن کا وہ تیر جو میری آنکھ میں لگنا تھا اس کی آنکھ میں لگ گیا. دعا کی, فرمایا اے اللہ قتادہ نے تیرے نبی کے چہرے کی اپنے چہرے کے ذریعے حفاظت کی ہے, تو اس کی آنکھ کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت کر دے اور بینائی کے لحاظ سے تیز کر دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. فرماتے ہیں اس کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ میری آنکھ کا نکلا ہوا ڈیلا وہ میری آنکھ میں اندر رکھ دیا
اور فرماتے ہیں اسی وقت میری آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی اور مجھے اس سے تیز نظر آنے لگ گئے۔ اب اس واقعے کو سامنے رکھ کر تھوڑا سا جائزہ لو۔ آج کل اگر کسی کی آنکھ خراب ہو جائے کیسے ٹھیک ہوتی ہے؟ آپریشن کروائیں گے، علاج کروائیں گے، 100 پاپڑ پہننے پڑیں گے۔ لیکن اس صحابی کی آنکھ باہر نکل آئی اور وہ کیسے ٹھیک ہوئی؟ معجزاتی طور پر آنکھ ٹھیک ہوئی، لیکن کیسے؟ معجزاتی طور پر۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ بگڑے ہوئے کاموں کو معجزاتی طور پر ٹھیک کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جن لوگوں کے حالات بگڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہوں۔ جب ہم اس صحابی کی طرح ایمان کے لحاظ سے، اخلاص کے لحاظ سے، قربانی کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے اس معیار پر پہنچے ہوں گے، اور پھر ہم پر کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے، ہمارے معاملات خراب ہو جائیں، بگڑ جائیں، ہم مشکلات کا شکار ہو جائیں، ان حالات کو کون درست کر دے گا؟ اللہ درست کرے گا، اور معجزاتی طور پر کرے گا، اور لوگ حیران ہو جائیں گے کہ معاملات کیسے ٹھیک ہو گئے۔ تو اس کا مطلب اگر معاملات کو ٹھیک کروانا ہے تو اپنے اندر کو ٹھیک کرو، اپنے ارادوں کو ٹھیک کرو، اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو، اپنے ایمان کو ٹھیک کرو، اسلام کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات ٹھیک کر دے گا۔ اب یہ واقعہ اسی بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس صحابی رسول نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنا چہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حفاظت کے لیے آگے کر دیا۔ تیر آ کر لگا، آنکھ ضائع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر آنکھ کو فوراً اسی وقت ٹھیک کر دی۔ اس کا مطلب آؤ، وہ اللہ تو آج موجود ہے، اللہ موجود ہے، تو اللہ کے دین پر اس وقت جو دشمن حملہ آور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آج جو یورپ، وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہیں، آؤ ہم اللہ کے رسول کی دفاع کے لیے صحابی کی طرح میدان میں آ جائیں، ہم دفاع کریں گے۔ آج اللہ کے دین کو ضرورت ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے لوگ میدان میں آئیں۔ قرآن پاک کو ضرورت ہے کہ لوگ آج اس کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی حرمت کو بحال کرنے کے لیے میدان میں آئیں۔ ہاں میدان میں آؤ، اپنا جسم زخمی کرواؤ، بچے شہید کرواؤ، اپنا مال دو، پھر جب تم دین کی حفاظت کے لیے اس طرح میدان میں آؤ گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو معجزاتی طور پر درست کر دے گا۔ آسان سا فلسفہ ہے۔ یہ ہمیں بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ ہم مشکلات میں پڑنا نہیں چاہتے، ہم آسان رستہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں محض نعرے لگا دیے جائیں، کوئی جلسہ کر دیا جائے، کوئی جلوس نکال دیا جائے، تھوڑا بہت چندہ دے دیا جائے اور اسلام غالب آ جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے مال سے صحابہ کرام کا مال کہیں قیمتی تھا، ہماری جانوں سے صحابہ کرام کی جانیں زیادہ قیمتی تھی، ہمارے وقت سے صحابہ کرام کا وقت زیادہ قیمتی تھا، تو ان صحابہ کرام نے مال بھی دیا، اپنا وقت بھی دیا، اپنی اولادیں بھی دی، یہ سب کچھ قربان کیا، تب کہیں جا کر اسلام غالب ہوا۔ تو ہم ہمارے ہاں اسلام ویسے غالب ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو، یہ واقعہ، اور ایک اور صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں، ایک آدمی نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ارأیت ان قتلت فأین انا؟ جنگ جاری ہے، دشمن کا حملہ ہو رہا ہے، مسلمان بچھڑ چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کا مسئلہ ہے۔ این اس وقت میں اس صحابی نے اللہ کے رسول سے سوال کر دیا، اللہ کے رسول یہ بتائیے، اگر اس وقت میں اللہ کے لیے قتل کر دیا جاؤں، میں جاؤں، جا کر لڑوں، اپنی جان دے دوں، اور میں قتل کر دیا جاؤں، میں کہاں ہوں گا؟ قتل ہونے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنت، تو جنت میں جائے گا۔
صحابی رسول نے سن لیا کہاں جاؤں گا؟ جنت میں جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ صحابی اس وقت کیا کر رہے تھے؟ وہ صحابی کے پاس تھوڑی سی کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں کھا رہے تھے، تو انہوں نے اسی وقت کھجوریں پھینک دی اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کتنی سی گارنٹی مانگی کہ اللہ کے رسول اگر میں قتل کر دیا جاؤں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا جنت میں۔ بس اتنی بات سننی تھی، پھر یہ نہیں دیکھا ہم کم ہیں یا زیادہ، دشمن تعداد میں زیادہ ہے یا کم، نتیجہ کیا نکلے گا یہ نہیں دیکھا، پھر گئے اور پوری جان کے ساتھ لڑے اور لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ آؤ میدان آج بھی کھلا ہے، دنیا کفر اسلام پر حملہ آور ہے، اسلام کو دبایا ہوا ہے، اسلام کو مٹایا جا رہا ہے، اسلام کو محدود کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، مسلمان مشکلات کا شکار ہیں، ہم دشمن کے شکنجوں میں پھنسے ہوئے تڑپ رہے ہیں۔ اور ظلم تو یہ ہے جو لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہم اس ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہی کے پاس جاتے ہیں، وہی ہمارے مسیحا ہیں۔ تو کیا اگر وہ اتنے ہمارے خیر خواہ ہوتے تو پہلے ہی ظلم کرتے؟ ظلم نہ کرتے، وہ ظلم بھی کرتے ہیں، پھر اپنے پاس بلا کر ذلیل بھی کرتے ہیں، پھر پابندیاں بھی لگاتے ہیں، پھر ہم سے معاہدات بھی کرتے ہیں، ہمیں اپنے شکنجوں میں جکڑ بھی لیتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمارے مسائل کا حل، ہماری نجات اس طرف نہیں ہے، ہماری نجات آسمانوں میں ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے، دین کے ساتھ مخلص ہونے میں ہے۔ یہ صحابہ کرام نعوذ باللہ من ذالک کیا سمجھتے ہو؟ یہ نادان تھے، یہ ناسمجھ تھے، کیا انہیں جینے کا سلیقہ نہیں تھا؟ کیا انہیں اپنی زندگی پیاری نہیں تھی؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے کھیت کھلیان نہیں تھے؟ کیا یہ آرام کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے؟ گزار سکتے تھے، لیکن ان کو بات سمجھ آ گئی کہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی ہے ہی نہیں، دنیا کی عیش کوئی عیش ہے ہی نہیں، اصل عیش اور اصل زندگی آخرت کی ہے، اور آخرت کس کو ملے گی؟ جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے گا۔ لہذا انہوں نے قربانیاں دی، ان قربانیوں کے صلے میں اللہ نے انہیں فتح دی۔ آج اسلام موجود ہے، قربانیاں مانگ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں قربانیاں نہ دیں اور ہمیں فتوحات مل جائے، عزت مل جائے، غلبہ مل جائے، مسائل حل ہو جائے۔ نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ سب کچھ کیے بغیر مسائل حل ہونے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہو جاتے، صحابہ کرام کے ہو جاتے، لیکن نہیں ہوئے۔ تو لہذا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھ لو، ذہنوں میں بٹھا لو، اسلام مطالبہ کر رہا ہے، اسلام کی ڈیمانڈ پوری کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دے۔ آگے چلیے، ایک اور صحابی، نام کیا ہے ان کا؟ حضرت 8 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا نا، خبر پھیل گئی تھی غزوہ احد میں، 8 صحابہ کرام نے بیعت کی کہ بس اب ہم اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے، جینے کا کوئی ارادہ نہیں، مزید ہم جینا نہیں چاہتے، ہم اسلام کے لیے جان قربان کرنا چاہتے۔ دیکھو، ان کو یہ فکر نہیں تھی نتائج کیا نکلیں گے، ان کا کام تھا اللہ کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینا، نتائج اللہ نکالے گا، اور اللہ نے نتائج پھر نکالے۔ ان صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ احد کا میدان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے ہیں، دشمن حملہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا ان کا پورا منصوبہ ہے۔ عین اس وقت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور ڈٹ گئے، بھی کہا اللہ کے رسول جب تک ہم زندہ ہیں کوئی دشمن آپ تک پہنچ نہیں سکتا، پہنچنے نہیں دیں گے، بے فکر ہو جائیں، ہم کھڑے ہیں، پہلے ہماری جانیں جائیں گی، ہم قربان ہوں گے، پھر کوئی آپ تک آئے گا۔ فرماتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنی دیر میں پلٹ کر آئے، وہ فرماتے ہیں ذالک اليوم کلہ لطلحہ، یہ سارے کا سارا دن آج کا حضرت طلحہ کے لیے، یعنی انہوں نے اتنے بہادری والے کارنامے سر انجام دیے کہ سارا دن طلحہ کے لیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹ کر آیا، میں نے دیکھا ایک شخص ڈٹا کھڑا ہے اور دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہا ہے، میں نے سوچا یہ طلحہ ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت طلحہ کا سارا جسم
زخموں سے وہ چھلنی ہو چکا ہے۔ دیکھو اس وقت تیر ہے نا، نیزہ ہے، تیر ہے، تلوار ہے، دور سے کوئی تیر مار رہا ہے تو وہ تیر کون کھا رہا ہے؟ حضرت طلحہ۔ اگر اللہ کے رسول پر کوئی نیزہ پھینکتا ہے اس نیزے کے سامنے کون آ کر کھڑا ہوتا ہے؟ حضرت طلحہ۔ کوئی تلوار مارتا ہے اس تلوار کو کون روکتا ہے؟ طلحہ۔ یہ بہادری، یہ جانثاری، یہ محبت۔ اب ذرا دیکھیے اللہ کے رسول پر چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی طلحہ بھاگ کے دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی نیزے کے آگے، کبھی تلوار کے آگے، کبھی تیر کے آگے۔ یہ مردانہ وار اللہ کے رسول کی دفاع کرتے ہوئے جو زخم کھا رہا ہے، کیا خیال ہے اللہ آسمان سے بیٹھا یہ منظر نہ دیکھتا ہوگا کہ یہ بندہ کیسا دیوانہ ہے، کیسا فداکار اور جانثار ہے، اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، زخم پہ زخم کھا رہا ہے لیکن میدان نہیں چھوڑ رہا، اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے۔ یہ قربانی چاہیے آج بھی، ایسی فداکاری اور جانثاری چاہیے آج بھی کہ اسلام پر کسی طرف سے کوئی حملہ ہو ہم اس کو روکیں، اپنے جسموں کے ساتھ روکیں، اپنے مال کے ساتھ روکیں، اپنی اولاد کے ساتھ روکیں، اسلام کا ہم دفاع کریں۔ اسلام یہ چاہتا ہے، لیکن شاید ماؤں نے ایسے بچے جننے چھوڑ دیے، باپوں نے ایسی تربیت کرنا چھوڑ دی، ہمارے گھر کے آنگنوں میں ایسے سپوت اور جوان وہ پیدا نہیں ہو رہے ہیں جو اسلام کے لیے اتنے درد کے ساتھ آگے بڑھے، ہم ان کو تیار کر کے آگے بھیجے۔ بتاؤ پھر اسلام تو اتنی قربانیاں مانگ کر ہی بھائی سر بلند ہوتا ہے، ایسے صرف نعروں سے، صرف نمازوں سے، صدقہ و خیرات سے، تہجدوں اور اشراقوں سے، جلسے اور جلوسوں سے نہیں ہوتا، جان مانگتا ہے، خون مانگتا ہے، تب جا کر اسلام سر بلند ہوتا ہے۔ آئیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو کتنے زخم لگے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کے زخموں کو شمار کیا، زخموں کو شمار کیا تو ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم تھے، اور سارے کے سارے زخم کچھ تلواروں کے، کچھ نیزوں کے، کچھ تیروں کے تھے، اور ان کی ایک انگلی کٹ چکی۔ پھر ہم نے ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر تیروں کے بہت سارے زخم تھے، کہتے ہیں دن سے خون بہہ گیا، اسی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کے منہ پر پانی چھڑکا، چھینٹے مارے، انہیں ہوش آیا، اور جیسے ہی انہیں ہوش آیا، ہوش آتے کے ساتھ، آنکھ کھلتے کے ساتھ، اوسان بجا ہوئے، عقل ٹھکانے آئی، تو فوراً کیا پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول کس حال میں؟ چونکہ جب میری آنکھ بند ہوئی دشمن کا تابڑ توڑ حملہ ہو رہا تھا، تیروں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، بھالوں، نیزوں کے ساتھ اللہ کے رسول پر دشمن حملہ آور تھا، میں تو بے ہوش ہو گیا، مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ تو بتائیے، جب تک آنکھ کھلی رہی اللہ کے رسول کا فکر، اور جیسی آنکھ بند ہوئی دوبارہ کھلی پھر اللہ کے رسول کا فکر ہے۔ کیا ہمیں اتنی فکر ہے اسلام کی؟ کیا اتنی فکر ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی؟ کیا اتنی فکر ہے ہمیں قرآن پاک کی؟ اور جب ہمیں اتنی فکر نہیں ہے، ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ اسلام غالب نہیں، مسلمان ذلیل و رسوا ہے؟ ہم کس منہ سے کہتے ہیں ہم مسائل اور مصائب کا شکار ہیں؟ اور پھر ہمارے مسائل اور مصائب اور پریشانیاں اور یہ مہنگائیاں اور یہ انتشار اور یہ سیاسی جھگڑے یہ ختم نہیں ہو رہے۔ اور میرے بھائیوں، لاکھ کوششیں کر لو، یہ ٹی وی کی سکرین پر بیٹھ کر دانشور جتنی چاہے بحث کر لے، کالم نگار کالم لکھ لے، کتابیں لکھنے والے کتابیں لکھ لے، تقریریں کرنے والے تقریر کر لے، جب تک اس لیول کی ہم قربانی نہیں دیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ گلی باتی مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ گلی باتی مسائل حل ہوتے تو بتائیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو 70 زخم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ پھڑوانے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جسم زخمی کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء
کا زخم، ان کا شہید ہونا اور پھر ان کا مسلح کیا جانا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد سے 70 لاشیں اٹھائیں، 70 لاشیں اٹھانے کی کیا ضرورت؟ کیا ہماری دعاؤں میں زیادہ اثر ہے؟ ہمارے حج عمروں میں زیادہ اثر ہے؟ نہیں، ان کی نمازیں ہماری نمازوں سے 1000 گنا افضل تھی، ان کی دعائیں ہم سے زیادہ قبول ہوتی تھی، لیکن دعاؤں سے مسئلہ وہاں حل نہیں ہوا، اس کے لیے گھر سے نکلنا پڑا، تیاری کرنی پڑی، مشن کو سمجھنا پڑا، اس کے لیے قربانی دینی پڑی، زخم اٹھانے پڑے، شہید اٹھانے پڑے، اپنے شہیدوں کو دفنانا پڑا، بچے یتیم کروانے پڑے، عورتیں بیوہ ہوئیں، ماں باپ بوڑھے بے سہارا ہوئے، یہ سب کچھ ہوا، تب جا کر اسلام سر بلند ہوا، تب جا کر امت کے مسائل حل ہوئے، تب جا کر کفر ٹوٹا ہے۔ اور آج ہم نہیں میرے بھائیوں، اسلام قربانی مانگتا ہے، اور جو اسلام کے لیے قربانی دے دے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ اس سے خوش ہو جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے دین اسلام کو چھوڑ دیں گے اور اپنے کام کاج، کھیتی باڑی، تجارت، سیاست اس میں لگ جائیں گے، اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا تبایعتم بالعینہ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الذُّلَّ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ۔ فرمایا جب تم سودی کاروبار شروع کر دو گے اور بیلوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی میں، زراعت میں لگ جاؤ گے، اب بتائیے کاروبار کرنا منع ہے؟ نہیں۔ کھیتی باڑی کرنا منع ہے؟ نہیں، لیکن جب دین کی اہمیت کم ہو، کھیتی باڑی کی اہمیت زیادہ ہو، دین کی اہمیت کم ہو، تجارت کی اہمیت زیادہ ہو، دین کی اہمیت کم ہو، اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر زیادہ ہو، دین کی اہمیت کم ہو، اپنی زندگی کی آسائشوں کی فکر زیادہ ہو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ روزی دینے والے اللہ، وہ رزق دینے والا اللہ، وہ مسائل کو حل کرنے والا اللہ، وہ مشکل کشا حاجت روا اللہ، وہ کیا کرے گا؟ وہ تم پر ذلت مسلط کرے گا۔ کب تک ذلت مسلط رہے گی؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم دین کی طرف دوبارہ لوٹ نہیں آتے۔ کیا مطلب؟ دوبارہ سے تمہارا سب سے اہم مسئلہ دین بن جائے، تمہاری زندگی دین کے لیے ہو جائے، تمہاری سوچ فکر دین کے لیے ہو جائے، تمہاری اولاد دین کے لیے ہو جائے، دین تمہارا مشن بن جائے، دوبارہ سے دین کو اپنا مشن بناؤ، اللہ آسمان سے پھر فیصلے بدل لے گا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیوانہ وار لڑ رہے، بے ہوش ہو گئے، آنکھ کھلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا، کہنے لگے ما فعل رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جب ہم نے بتایا گھبراؤ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، گھبراؤ نہیں، تو اسی وقت زخمی حالت میں 70 زخم لگے ہوئے، سر زخموں سے چور ہے، خون بہہ چکا ہے، غشی کے دورے پڑ رہے، پھر کہنے لگے الحمدللہ کل مصیبت بعدک جلالو، کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے میرا نبی سلامت ہے، یہ خبر سن لینے کے بعد کہ میرا نبی سلامت ہے میری ہر مصیبت دور ہو گئی۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا احد کے دن۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ دشمنوں کے وار روکتے روکتے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی انگلیوں پر زخم لگے تو زبان سے بے اختیار وہ سی نکل آئی، آہ نکل آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ، فرمایا طلحہ اگر تو سی نہ کرتا وَلَوْ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ لَرَفَعَتْكَ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ حَتَّى تَلِجَ بِكَ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، فرمایا اگر تو سی نہ کرتا، بسم اللہ کہتا، تو تجھے فرشتے اٹھا کر لے جاتے، اور فرشتے اٹھا کر لے جاتے، لوگوں کے دیکھتے دیکھتے اللہ تجھے آسمانوں میں پہنچا دیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ پر چڑھے، آپ پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو زخم لگے نا، بڑی کمزوری آ گئی، نکاہت پیدا ہو چکی ہے اور درد ہو رہا تھا، آپ نے 2 زریں پہنی ہوئی تھی، چڑھ نہیں پا رہے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نیچے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شانوں پر، کندھوں پر بیٹھے قدم رکھ کر۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت طلحہ خود زخمی ہے، اللہ کے رسول بھی زخمی ہیں، اتنے زخموں کے باوجود
اللہ کے رسول احد پہاڑ پر چڑھنا چاہ رہے لیکن چڑھا نہیں جا رہا. کون بیٹھے؟ حضرت طلحہ بیٹھ گئے. کہا اللہ کے رسول میرے کندھوں پر بیٹھ جائیے. اللہ کے رسول کو کندھوں پر بٹھا کر جب اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اوجب طلحہ، طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی. یہ جنتوں کی بشارتیں مل رہی ہیں. کیسے مل رہی ہیں؟ قربانیوں کے بعد مل رہی ہیں، زخم خانے کے بعد مل رہی ہیں. تو میرے بھائیوں یہی دین ہے، یہی معیار ہے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ آؤ دین کو اہمیت دو، دین کو اولیت دو، فوقیت دو، دین کے لیے مٹنے کا عزم کرو. اپنے گھر کا سب سے اہم ترین مسئلہ، اول ترین مسئلہ دین کو بنا. دین کے لیے خود تیار ہو، اپنی اولاد کو تیار کر اور دین پر مٹنے کا عزم کر لے. جب تم یہ ارادے باندھو گے، میدانوں میں نکلو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کے بارے میں ارشاد فرمایا من سرہ، سنیں حدیث، سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، سنیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ ساری قربانیاں ذہن میں رکھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو دیکھا کہ اگر مجھے پہاڑ پر چڑھنے کی نوبت آئے تو طلحہ کے کندھے حاضر، اور جب دشمن سے دفاع کا مسئلہ ہے میرے سامنے طلحہ کھڑا ہے. طلحہ تیر کھا رہا ہے، نیزے کھا رہا ہے، زخم کھا رہا ہے، بے ہوش ہو رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے. یہ طلحہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى شہید یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى طلحہ بن عبید اللہ. جو شخص زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھنا چاہتا ہے وہ طلحہ کو دیکھ لے. یہ چلتا پھرتا شہید ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ کیوں نکل رہے؟ کچھ کر کے دکھایا ہے کہ ویسے ہی دعائیں لے رہے؟ کر کے دکھایا. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک بدو سے کہا، چونکہ بعض دفعہ نہ صحابہ کرام خود اللہ کے رسول سے سوال نہیں کرتے تھے. کیا انتظار کیا کرتے تھے؟ کوئی دیہاتی سا آدمی آئے اور وہ آ کر اللہ کے رسول سے کیا کرے؟ سوال کر لے. تو صحابہ کرام نے ایک بدو آیا اور اس بدو دیہاتی سے کہا اللہ کے رسول سے اس آیت کے بارے میں پوچھو منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. سورہ انفال کی آیت نمبر ہے 23. فرمایا اس آیت کے بارے میں پوچھو، بعض وہ ہیں جو اپنے وعدے پورے کر چکے ہیں اور بعض ان میں سے انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے ارادے نہیں بدلے. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کہ کچھ نے اپنے وعدے پورے کر دیے اور کچھ اپنے وعدے پورے کرنے کے انتظار میں. کچھ شہید ہو چکے، کچھ شہید ہونے کے انتظار میں ہے کہ ہماری باری کب آتی ہے، کب ہم اللہ کی راہ میں نکلیں، کب اللہ ہم سے ہماری جان کا نذرانہ قبول کر لے. انتظار میں ہے. کہنے لگے پوچھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں. تو اس بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا. اس نے 3 مرتبہ پوچھا، آپ نے جواب نہ دیا. پھر اچانک فرماتے ہیں میں مسجد کے دروازے میں داخل ہوا، میں نے سبز لباس پہنا ہوا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو دریافت کیا این السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ امن قضا نحبہ، جو پوچھ رہا تھا قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے فوراً جواب کیوں نہ دیا، تھوڑی تاخیر فرمائی؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب کسی سوال کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتا تھا، آپ انتظار کرتے تھے کہ آسمان سے اللہ وحی نازل فرما دے. اس کا مطلب سوال کرنے والے نے سوال کیا، آپ خاموش رہے اور پھر بلایا کہاں سوال کرنے والا، پھر آپ نے جواب دیا. اس کا مطلب آسمان سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لا چکے، اللہ پاک نے سوال کا جواب نازل فرما دیا. اور کیا جواب آیا؟ فرمایا این السائل، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا ممن قضا نحبہ، یہ انہی میں سے ہے جنہوں نے اپنے وعدے پورے کر دکھائے. یہ انہی میں سے، یہ بندہ دیکھ لو. یہ اس قرآن کی آیت کا مصداق ہے. قرآن کی آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور بھائیوں، وہ زمین پر چلنے والے لوگ، اللہ آسمان سے ان کے بارے میں قرآن پاک کی آیات نازل کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سچے لوگ تھے، اس لیے کہ وہ مخلص لوگ تھے،
اس لیے کہ وہ اسلام کو غالب کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا چاہتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ اب ایک اور صحابی، یہ تو تھے مہاجر، اب ایک انصاری کا واقعہ سنو۔ انصار کا پتہ ہے نا، بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ میں آ کر انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول ہمارے ساتھ چلے۔ آپ نے پوچھا مجھے لے جاؤ گے، میرا دفاع کر لو گے؟ کہا حضور دفاع بھی کریں گے، مال بھی دیں گے، خون بھی دیں گے، قربانی بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو انصاریوں نے اپنے وعدے پورے کر دکھائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، تو انہوں نے بے مثال جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے آپ کو ڈھال بنا دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر اپنا سینہ سامنے کر دیتے۔ یہ میرے بھائیوں سننا بہت آسان ہے اور سنانا بھی بہت آسان ہے۔ سامنے تیر کمان میں ڈال کر کوئی بندہ کھڑا ہے، اللہ کے رسول کو مارنا چاہتا ہے، یہ صحابی سائیڈ پہ ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ دوڑ کر اللہ کے رسول کے سامنے، اور وہ تیر کہاں آ کے لگتا ہے؟ صحابی کے سینے میں لگتا ہے، اپنا سینہ آگے پیش کر دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر اپنا سینہ سامنے کر دیتے تاکہ آپ کو دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ احد کے دن لوگ شکست کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بجائے ادھر ادھر بھاگ گئے، لیکن حضرت ابو طلحہ ایک ڈھال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وہ سینہ سپر کر کے کھڑے ہو گئے۔ وہ ماہر تیر انداز تھے، بہت کھینچ کر تیر چلایا کرتے تھے۔ اس دن انہوں نے 2 یا 3 کمانیں توڑی۔ جو شخص ترکش لے کر وہاں سے گزرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اور تیر لے جانے والے یہ تیر حضرت طلحہ کے آگے ڈال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نظر اٹھا کر لوگوں کو دیکھنا چاہتے تو حضرت ابو طلحہ کہتے، مثلا حضرت ابو طلحہ آگے کھڑے، رسول پیچھے، تو اللہ کے رسول پیچھے سے دیکھنا چاہتے لوگوں کا کیا حال ہے؟ حضرت ابو طلحہ فرماتے اللہ کے رسول آپ میرے پیچھے ہو جائیں، اپنا سر دائیں بائیں نکال کر نہ دیکھیں، چونکہ دشمن سامنے کھڑا ہے، کہیں کو تیر آپ کو آ کر نہ لگ جائے، آپ میرے پیچھے ہو جائیں۔ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ اوپر نہ اٹھے، ایسا نہ ہو کہ دشمن کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے، میرا سینہ آپ کے لیے حاضر ہے، میرا سینہ ڈھال بنا رہے گا، جب تک زندہ ہوں کھڑا ہو کر آپ کا دفاع کرتا رہوں گا۔ حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ تو اپنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ڈھال سے بچاؤ کرتے رہے۔ حضرت ابو طلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے، جب وہ تیر چلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن اٹھا کر دیکھتے اور ان کا تیر کہاں جا کر لگتا ہے یہ دیکھا کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن حضرت ابو طلحہ کے بارے میں ارشاد فرمایا لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ أَشَدُّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ فِئَةٍ، لشکر میں اکیلا ابو طلحہ، اس کی آواز مشرکین پر ایک جماعت ایک لشکر سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ یعنی ابو طلحہ اکیلا ایک لشکر کا کام کر رہا تھا، اتنا کام شاید کوئی لشکر بھی نہ کرے جتنا ابو طلحہ کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، ایسی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے رسول کے دفاع میں پیش تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے پے در پہ حملوں سے بچانے کے لیے جان لڑا دی۔ سیدنا سعد کی بیٹی عائشہ بنت سعد اپنے والد سے اس دن کے حوال بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ حضرت سعد فرماتے ہیں جنگ احد کے روز جب مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو میں الگ ہو کر بیٹھ گیا، سوچنے لگا اب کیا کروں۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں میدان سے بھاگوں گا نہ ہتھیار ڈالوں گا، بلکہ کفار سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں یا ان مشرکوں سے نجات پا جاؤں۔ اچانک میں نے ایک آدمی کو دیکھا، میں اسے نہیں جانتا تھا، اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، کفار نے ہر طرف سے اس شخص کا گھراؤ کر رکھا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں میں مٹی لی اور ان کے چہروں کی طرف پھینک دی، وہ سب کے سب وہ یکا یک بھاگنے لگے حتیٰ کہ وہ پہاڑ تک جا پہنچے۔ اس شخص نے کئی بار اس طرح کیا، میرے اور اس کے درمیان مقداد بن اسود تھے، میں مقداد سے اس شخص کے متعلق پوچھنے لگا تھا کہ انہوں نے خود کہہ دیا اے سعد، جس شخص کو تو دیکھ رہا ہے جس نے اپنے چہرے پر کپڑا باندھا ہوا ہے اور دشمن حملہ کر رہا ہے اور وہ ان کی طرف مٹی اٹھا کر پھینک رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ تیرا اور میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
دشمنوں میں گھرے ہوئے. تو میں نے کہا سعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تمہیں یاد کر رہے. اس وقت کس کو یاد کر رہے ہیں؟ حضرت سعد کو یاد کر رہے ہیں. یہ سننا تھا کہ میں یکدم کھڑا ہوا, یوں لگا جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی ہے اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں. میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا. میں دشمن پر تیر چلانے لگا. جب بھی میں تیر چلاتا تو کہتا اللہم سہمک فرم بہ عدوک, اے اللہ یہ تیر تیرا تیر ہے, اسے اپنے دشمنوں کے سینوں میں پیوست کر دے. یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم, اے اللہ سعد کی دعا قبول فرما, اے اللہ سعد کا تیر نشانے پہ لگا, اے سعد تیر پھینک, میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے. یہ پہلے صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بولے, اے سعد تیر چلا, تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہیں. وگرنہ اکثر و بیشتر صحابہ کرام کہا کرتے تھے اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان. ایک ہوتا ہے دعا کروانا, ایک ہوتا ہے دعا لینا, دونوں میں فرق ہے. اب یہ حضرت سعد دعا کروا رہے ہیں, دعا لے رہے ہیں اور دعا کی گزارش کر رہے ہیں کہ حضور پاک بغیر کہے خود بخود دعا کر رہے ہیں. اب یہ جو خود بخود دعا ہوتی ہے نا, یہ پیٹ سے دل سے نکلتی ہے, یہ خوشی سے نکلتی ہے, اپنے آپ نکلتی ہے. چونکہ دعا دینے والا جس کو دعا دے رہا ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, مطمئن ہوتا ہے. تو گویا کہ حضرت سعد ہو, حضرت ابو طلحہ ہو, طلحہ بن عبید اللہ ہو, حضرت قتادہ بن نعمان ہو, یہ سارے صحابہ کرام اللہ کے رسول ان سے اتنے خوش تھے, اتنے خوش تھے کہ اللہ کے رسول ان کے کہے بغیر خود بخود ان کے لیے دعائیں کر رہے. ہم بھی ایسے کام کریں, ہم بھی ایسے چلن چلیں, ہم بھی ایسی قربانیاں دیں, ہم بھی اسلام کے ساتھ ایسے مخلص ہو جائیں, ہمارے دلوں میں بھی اسلام کا درد بھرا ہوا ہو, ہم بھی اسلام کے لیے قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہو. ہمارا رب ہمارے دلوں کو دیکھے اور دلوں کو دیکھ کر خوش ہو جائے کہ ان کے دلوں میں تو صرف میں ہی میں ہوں, میرا دین ہے, میرا نبی ہے, دین کا غلبہ ہے, یہ تو میرے لیے جیتے اور مرتے ہیں, ان کے تو سارے منصوبے میرے لیے ہیں, ان کا سارا مستقبل میرے لیے ہے. یہ تو اپنی اولادوں کو بھی اس لیے کھلا پلا رہے, اس لیے ان کو پڑھا لکھا رہے, اس لیے ان کی تربیت کر رہے ہیں کہ جب وہ جوان ہو جائیں یہ اپنے جوان بیٹوں کو میرے دین کے لیے قربان کر دیں. اللہ یہ دیکھے اور دیکھ کر خوش ہو جائے. پھر ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ آسمان سے دروازے کھولے گا, رحمتوں برکتوں کے نزول فرمائے گا. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کر لیں, اللہ آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. آج ہمیں ضرورت ہے برکت کی, ضرورت ہے رحمت کی, ضرورت ہے رزق کی, ضرورت ہے اللہ کی مدد کی, اور اللہ مدد کرنے کے لیے تیار, دروازے کھولنے کے لیے تیار. شرط کیا ہے؟ ہم تھوڑے سے اچھے ہو جائیں. تو یہ سارے کے سارے صحابہ کرام اسلام پر قربان ہونے کا جذبہ لے کر جیتے تھے. ان کی زندگی کا مقصد کچھ اور نہیں تھا, صرف اور صرف دین تھا. کہا نا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, میں مسلمان بھی اس لیے ہوں, نمازی بھی اس لیے ہوں کہ اللہ میں اپنی زندگی سے تیرے دین کا کوئی کام کر جاؤں, دین کو کوئی فائدہ پہنچا جاؤں. اگر میں دین کا فائدہ نہیں کرتا تو اس کے میری زندگی کا, میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی کافر کے جینے کا اسے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, کسی ملحد کے جینے کا اسے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, کسی یہودی عیسائی کے جینے کا اسے فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن ایک مسلمان اگر دین کا کام نہیں کرتا تو پھر اس کے جینے کا اسے کوئی فائدہ, بلکہ وہ مجرم بنے گا. قیامت کے دن اسے پوچھا جائے گا, اللہ پوچھیں گے بتا زندگی دی تھی کہاں گزاری, اللہ پوچھیں گے جوانی دی تھی بتا کہاں گزاری. کیا جواب دیں گے؟ اس وقت ہم جوان بھی ہیں, زندہ بھی ہیں, اولادیں بھی ہیں, مال بھی ہے اور اسلام کو ضرورت بھی ہے, لیکن ہم اپنی اولادوں کو بچائے بچائے رکھتے ہیں, اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھتے ہیں. کوئی بات نہیں ایسی کرتے ہیں, بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, قدم بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت سارے ڈر ہیں, خوف ہے, اندیشے ہیں, ٹکراؤ کا ڈر ہے.
یہ سارے ڈر ہمیں اندر سے بزدل کیے ہوئے ہیں، اور اپنے اندر کے ڈر سے لڑو اور اس پر فتح حاصل کرو اور اللہ پر بھروسہ اور توکل کرو اور اللہ کی راہ میں قدم بڑھاؤ، اللہ مدد کرے گا۔ چونکہ اسلام کے بغیر جینا کوئی جینا نہیں ہے۔ اصل جینا وہی ہے جس جینے میں مقصد اسلام ہو، مقصد اللہ ہو، اللہ کے رسول ہو، مقصد قرآن ہو، حدیث ہو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے دعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت سعد نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دیا، تو اس کے سلے میں یہ یگانہ اعزاز پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ احد کے روز آپ نے ان کے سامنے سارے تیر بکھیر دیے۔ کس نے تیر بکھیرے؟ اللہ کے رسول کے پاس جتنے تیر تھے، کہا سعد یہ تیر بھی تم لے لو، یہ بھی تم چلاؤ، کہ تیرے ہوتے ہو مجھے تیر چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیر بکھیر دیے، فرمایا یا سعد ارمی فدا کا بھی و امی، اے سعد تیر پھینک، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے اپنے ماں باپ قربان کرنے کے الفاظ مبارک نہیں کہے سوائے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ احد کے روز سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی تیر سے 3 مشرکوں کو قتل کیا، ایک تیر سے 3 مشرک قتل کیے۔ اب اندازہ لگائی تیر کس مہارت سے چلایا ہوگا۔ تیر تو بار بار نہیں نہ پھینکا جاتا، تیر ایک ہے، ایک دفعہ کمان میں ڈالا، ایک دفعہ اس کو کھینچا، لیکن وہ کتنے کافروں کی گردنوں سے پار ہوا؟ 3۔ یہ ہے تیر اندازی، یہ ہے مہارت۔ امام زہری فرماتے اس روز حضرت سعد نے لشکر کفار پر 1000 تیر برسائے، اکیلے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں 1000 تیر چلائے۔ مشرکین کے مشہور تیر اندازوں میں سے ایک شخص حبان بن ارقہ تھا، اس کا ایک تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ام ایمن کے دامن پر آ لگا، جس سے وہ پردہ اٹھ گیا۔ وہ اس وقت زخمی مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھی۔ اللہ کے دشمن حبان نے ایک مسلمان خاتون کی حد تک پر زور سے کہا لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد افسردہ اور بے قرار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو پھل کے بغیر ایک تیر دیا اور حکم دیا ارم بھی، اے سعد اسے چلا۔ سعد رضی اللہ عنہ وہ تیر چلایا تو وہ سیدھا اس کافر کے گلے سے پار ہو گیا، جس سے وہ گر گیا اور اس کے سطر سے پردہ اٹھ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ اور تبسم پھیل گیا، آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد اس ام ایمن کا بدلہ لے لیا سعد نے، اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول فرمائے اور تیرا ہر تیر نشانے پر بیٹھے۔ اب اس واقعے سے کیا پتا چلا؟ غور کرو اس پر۔ یہ ام ایمن کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ہے۔ کافر نے تیر مارا، تیر سے ان کا پردہ اٹھا، وہ مسکرایا، کہکا مارا۔ بتاؤ ایک مسلمان خاتون کو تیر مار کر کافر جب ہنسا تو اللہ کے رسول کو دکھ ہوا نا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سعد یہ تیر پکڑو، تیر خود دیا اور کہا اس کافر کو مارو۔ کافر کو مارا گیا، اس کی گردن سے پار ہوا، دیکھ کر اللہ کے رسول مسکرا پڑے اور کیا کہا؟ سعد نے ام ایمن کا بدلہ لے لیا۔ اب ذرا آؤ اس وقت مسلمان خواتین کہاں کہاں کا نام لوں؟ افغانستان کا نام لوں، کتنی خواتین کی آبرو ریزی ہوئی، کفار بہت ہنسے اور ہم مسلمان اور مسلمان حکمران بے غیرت بن کر بیٹھے رہے۔ پاکستان سے عافیہ صدیقی ایک ہماری بیٹی کو لے گئے اور آج تک اس کی جیل میں ڈال کر وہ بڑے خوش ہیں، لیکن ہمارے سارے امت مسلمہ کے حکمران کیا ہے؟ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتاؤ فلسطین کی عورتوں کے ساتھ اسرائیل کے یہودی فوجی کیا کر رہے ہیں؟ تصویریں ہم دیکھتے ہیں میڈیا پر کہ مسلمان خواتین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور وہ چیختی چلاتی ہوئی گاڑیوں میں دہائیاں دیتی ہوئی جاتی ہیں، باہر ان کے بچے روتے ہیں اور پوری امت مسلمہ دیکھ رہی ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر رہے۔ کشمیر کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے، اراکان و برما و چیچنیا اور بہت ساری جگہوں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ مسلمان عورتوں کی آبرو ریزی ہو رہی ہے اور کافر آبرو ریزیاں کر کے خوش ہو رہے ہیں، اور ہم کیا ہو رہے ہیں؟ ہم اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں
اور آج کوئی ہے غیرت مند جو کہے یہ لو بندوق، یہ لو اسلحہ، کرو ان کافروں کو قتل، اتارو ان کی گردنیں، کر دو حملہ؟ اور جب ان کافروں کو قتل کیا جائے اور ان کی لاشیں گرے اور پھر وہ مظلوم مسلمان بیٹیوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے تو اللہ کے رسول کی سنت زندہ ہو جائے۔ لیکن یہ ہم کب کریں گے؟ یہ کب سوچیں گے؟ یہ ہمیں خیال کب آئے گا؟ امت مسلمہ کی کتنی بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہوں گی، کتنی مسجدیں گریں گی، کتنے قرآن کے نسخے جلیں گے، کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی جائیں گی، اور بتاؤ کب تک ہم بت بنے بیٹھے رہیں گے؟ زندگی عزیز ہو گئی۔ ہماری موجودہ اجتماعی کیفیت کو جب سامنے رکھے تو حدیث یاد آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں ایک وقت آئے گا جب کفار تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ لگے ہوئے کھانے پر ٹوٹ پڑتے۔ صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا، اے اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے۔ فرمایا پھر ایسا کیوں ہوگا کہ مسلمان کفار کے مقابلہ میں نہیں اٹھیں گے؟ ایسا کیوں ہو جائے گا؟ وہ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ نے فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی، دھیان سے سنو، نوٹ کر کے جاؤ بات۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی، بیماری لگ جائے گی۔ فرمایا وہ کیا بیماری؟ فرمایا وہن، واؤ دو چشمی ہے اور نون، وہنن، وہن لگ جائے گا۔ پوچھا جی وہن کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ دنیا سے محبت ہے۔ دنیا کے لیے میں رات کو بھی جاگ جاتا ہوں، صبح صبح اٹھ کے منڈی بھی چلا جاتا ہوں۔ زمیندار پانی کی باری ہو کھیتوں میں اور ساری رات جاگتا ہے، سوتا نہیں ہے کہیں باری نہ نکل جائے، اور زمین اس کو پانی لگائے روڑی کی ہو، اور جب وتر آ جائے کتنا فکر ہوتا ہے بھئی وتر نہ اکھڑ جائے، ٹائم سے ہل چلاؤ، بیج ڈالو تاکہ فصل اچھی ہو۔ فکر ہوتا ہے نا کھیت کھلیان کا، فکر ہوتا ہے نا معاش معیشت کا، دکان کا، سب کچھ فکر ہے۔ یہ دنیا ہے، اور دین کہاں گیا؟ دین کی اتنی فکر ہے، دین کو اتنی اہمیت ہے، دین کے لیے میں جاگتا ہوں، دین کے لیے بے قرار ہوتا ہوں، اور پھر کیا موت سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ موت کا میں سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں؟ بتاؤ، یہ ہمارا مسئلہ ہے اور یہ ہمارا حل ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دشمن کے گلے کو کاٹ کر اللہ کے رسول کو خوش کیا۔ آج ان دشمنوں کے گلوں کو کاٹ کر آؤ، ہم اپنے اللہ کو خوش کریں، اللہ کو خوش کریں ہم۔ اب میری بات کا آپ یہ مطلب نہ سمجھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہاں سے اٹھو اور اپنی حکومتوں کے خلاف ان سے لڑنا شروع کر دو، یہاں پر حملے کرنا شروع کر دو، یہ نہیں کہا جا رہا۔ لڑنا کس سے ہے؟ کافروں سے لڑنا ہے، تیاری ان کے لیے کرنی ہے، اپنوں سے نہیں لڑنا ہے، چونکہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم جوش جذبے میں آ کر یہیں لڑیں، یہیں خانہ جنگی شروع کر دیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، یہ غلطی نہیں کرنی، کام خراب ہو جائے گا، ہم دشمن کے ایجنڈے کو پورا کر دیں گے۔ ہاں ذہن بنا، تیاری کر، تربیت کر، قرآن کو پڑھ، عقیدہ ٹھیک کر، اور جب آہستہ آہستہ سب لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، رستہ ہموار ہوگا۔ جب رستہ ہموار ہوگا ہم پانی کی طرح ہوں گے، اور پانی اپنا رستہ خود بخود بناتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ 3-4 واقعات یہی کافی ہے، واقعات تو اور بہت سارے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا سبق آموز ہے، اور ایک اور صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتا، ان کا مختصر سا واقعہ وہ سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے انتہائی مشکل وقت میں وہ استقامت اختیار کی، ان میں سے ایک صحابی ہے عتبہ بن ابی وقاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 پتھر مارے۔ ایک کافر ہے عتبہ بن ابی وقاص، یہ سعد بن ابی وقاص کا بھائی ہے۔ حضرت سعد ابھی واقعہ سنا، ان کا بھائی ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر 4 پتھر مارے۔
تو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے والا دایاں رباعی دانت، یہ والا دانت ہوتا ہے نا، ان دو کے علاوہ یہ دانت یہ ٹوٹ گیا۔ تو حضرت حاتب ابی بلتہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے، آپ کو زخمی کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتبہ بن ابی وقاص نے کی۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کس طرف گیا ہے، وہ کدھر گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا اس طرف گیا ہے۔ تو فرماتے میں اسی طرف دوڑ پڑا، اور میں ابھی بہت دور نہیں، تھوڑی دور گیا تھا، وہ جلدی مجھے مل گیا۔ میں نے اپنی تلوار کا وار کر کے فوراً اس کی گردن کاٹ دی، اور پھر میں نے اس کا سر اٹھایا، تلوار ماری، پھر یہاں سے گردن کاٹی، اور گردن کاٹ کے یہاں سے سر پکڑا، کٹا ہوا سر لے کر، اور اس کا گھوڑا پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھ کر مجھے 2 مرتبہ دعا دی، فرمایا رضی اللہ عنکا، رضی اللہ عنکا، اللہ تجھ سے راضی ہو، اللہ تجھ سے راضی ہو۔ یہ دعا کروائی کہ دعا لی؟ اور دعا کروائی کہ لی؟ کیسے لی؟ جس نے حضور کو تکلیف پہنچائی تھی اس کی گردن کاٹی، جب گردن کاٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر دل سے آپ نے دعا دی اللہ تجھ سے۔ جب اللہ کا رسول زخمی حالت میں اللہ کے سامنے دعا کرے کہ یا اللہ اس بندے سے راضی ہو جا، مطلب یہ کہ اللہ میں تو اس سے راضی ہوں، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کو راضی کرو بھائیو، اللہ کو راضی کرو۔ جب صحابہ کرام نے اللہ کو راضی کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ جب بھی وہ میدان میں کھڑے ہوتے تھے تعداد کے لحاظ سے تھوڑے ہوتے تھے، اسلحہ کم ہوتا تھا، دشمن ہمیشہ زیادہ ہوتا تھا، تعداد زیادہ ہوتی تھی، اسلحہ زیادہ ہوتا تھا، لیکن جیتتے یہ تھے۔ کیوں؟ جب یہ میدان میں کھڑے ہوتے تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اپنی دنیا کو چھوڑ کر، گھر بار کو، اولاد کو، بیوی بچوں کو، ساری محبتوں عقیدتوں کو چھوڑ کر یہ اللہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ ایسے اپنے مخلص بندوں کو میدان میں تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجا کرتا تھا، اور فرشتوں سے اللہ فرماتا تھا اے فرشتوں جاؤ اہل ایمان کے قدم مضبوط کرو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اللہ نے غزوہ بدر کے بارے میں تو صاف فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اور تیر تم نے نہیں چلائے، تیر اللہ نے چلائے، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ان کو قتل کس نے کیا؟ اللہ نے قتل کیا۔ اس کا مطلب جب اللہ ساتھ ہو، اللہ کے فرشتے ساتھ ہو، اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ ہو، بتاؤ ان لوگوں کو کون شکست دے سکتا ہے؟ آج بھی ہم اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بھائیوں سوچ بنائیں، اپنے آپ کو منائیں، اپنی اولادوں کی تربیت کریں۔ انشاءاللہ اس سوچ اور فکر کی وجہ سے اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہمارے مسائل حل کر دے گا، اللہ ہمیں امن اور سکون دے دے گا، اللہ مشکلات دور کر دے گا، اللہ ہمیں عزت دے دے گا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا پھر یہی دنیا ہے، یہی کفار ہے اور ہم ہیں، وہ ہمیں مارتے رہیں گے اور ہم مرتے رہیں گے اور ہم چیختے چلاتے رہیں گے، لیکن جب تک ہم اللہ کے دین کی طرف نہیں لوٹیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے خالص اور مخلص کر لے، اے اللہ ہمارے دلوں میں دین کی محبت پیدا کر دے، اے اللہ اپنے نبی کی محبت پیدا کر دے، اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کے مسائل حل کر دے، اے اللہ ہم سے ہماری جانوں کو اپنی راہ میں قبول کر لے، اے اللہ ہم سے ہماری اولادوں کو، ہمارے مالوں کو، ہمارے گھروں کو اے اللہ اپنی ذات کے لیے قبول کر لے، اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ اے اللہ ہم صحابہ کرام جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ امت مسلمہ اس وقت ذلیل ہے، خار ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ملک پاکستان پر رحم فرما،
اے اللہ یہاں کے عوام الناس کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ملک پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا، اللہ اسلامی نظام عطا فرما، اے اللہ اپنا کوئی نیک بندہ بطور حکمران عطا فرما، اے اللہ ان عاقبت اندیش سیاستدانوں حکمرانوں کو اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں توفیق دے دے، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اے اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے دے جن سے تو راضی ہو جائے، اللہ جن سے تو خوش ہو جائے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم تقبل منا دعاءنا، اللہم تقبل منا دعاءنا، اللہم اجعل اعمالنا خاصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيهم لأحد شيئا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔